بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے خواتین کے عمرے کے متعلق اور طواف میں کی جانے والی جو خواتین سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے طواف مکمل نہیں ہو پاتا ہے یا طواف ادا نہیں ہو پاتا ہے، اس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ خواتین کو جو ہے وہ مطاف میں داخل کس طرح سے ہوں گی اور کس طرح سے جو ہے وہ مطاف سے باہر نکلنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو خواتین کے لیے یہ ویڈیو خاص طور پر ہے اور حضرات کے لیے بھی جن کے ساتھ خواتین عمرے کے لیے جاتی ہیں، تاکہ وہ بھی اپنے گھر کی خواتین کو گائیڈ کر سکیں۔ مطاف وہ جگہ ہے جہاں پر حرم شریف میں، جہاں پر بیت اللہ واقع خانہ کعبہ کے ارد گرد جو ہم چکر لگاتے ہیں 7 چکر، جسے طواف کہا جاتا ہے، تو طواف کرنے کی جو جگہ ہے وہ مطاف کہلاتی ہے۔ اور عمرے کا طواف کرتے وقت خواتین جو ہے وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے مطاف میں داخل ہوں، لیکن بالکل آہستہ آواز سے پڑھیں گی اور حجر اسود کے پاس آئیں۔ حضرات بھی اسی طرح سے ہی آتے ہیں اور جو حجر اسود کے پاس سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں، گرین لائٹس جو ہیں، وہاں سے جو ہے وہ مطاف میں طواف شروع کرنے کی رہنمائی کی گئی ہے۔ یعنی کہ جہاں حجر اسود ہے، حجر اسود کے پاس سے طواف شروع کیا جاتا ہے، تو وہیں پر ہی اوپر گرین بلڈنگ کے اوپر گرین لائٹس لگا کر جو ہے وہ مطاف کی نشاندہی کی گئی ہے کہ کہاں سے جو ہے مطاف میں طواف شروع کرنا ہے۔ اب طواف شروع کرتے وقت جو ہے وہ طواف یعنی کہ خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانے کو ایک طواف کہلاتا ہے۔ تو مطاف میں جب چکر لگا رہے ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ بہت ساری دعائیں بتاتے ہیں، لیکن کوئی مخصوص دعا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، اس لیے جو بھی آپ کو دعائیں یاد ہوں وہ عربی میں پڑھیں، اور اگر عربی میں بھی یاد نہ ہوں تو کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ طواف کرتے ہوئے یہ دھیان رکھنا ہے کہ بیت اللہ کی طرف ہماری نگاہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ طواف کرتے ہوئے بایاں ہاتھ بیت اللہ کی طرف ہو اور ہمارا جو دایاں ہاتھ ہے وہ بلڈنگس کی طرف ہونا چاہیے، یعنی کہ جو عمارت بنائی گئی ہے مسجد کی اس کی طرف ہونا چاہیے۔ اور عبادت کے دوران جو ہے وہ موبائل فون کا استعمال جو ہے وہ اس سے گریز کریں۔ اس کے علاوہ جو دنیاوی باتیں ہیں ان سے بھی اجتناب کریں اور زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ دعائیں پڑھنے کی طرف جو ہے وہ اپنا دھیان رکھیں، کیونکہ بہت قسمت سے یہ وقت زندگی میں آتا ہے کہ ہم اس جگہ پر پہنچتے ہیں، تو اس وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے، بلکہ اس وقت سے ہم جتنا فائدہ اٹھا سکیں اتنا ہی بہتر ہے۔ اب جب سبز لائٹوں سے جو ہے وہ ایک جو ہے طواف کا چکر شروع کرتی ہیں خواتین، تو دوبارہ جو ہے وہ سبز لائٹ تک آ کر ہی جو ہے وہ ایک چکر کا اختتام ہوتا ہے اور وہاں سے دوسرا شروع ہوتا ہے۔ اچھا، پہلا چکر جب ہم شروع کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہاتھ کندھوں تک اوپر لے جا کر استلام کرتے ہیں، اور اسی طرح سے دوسرے چکر کے شروع میں بھی استلام کیا جائے گا۔ اچھا، 7واں چکر گرین لائٹس پر ختم ہوگا اور استلام کرتے ہوئے تھوڑا آگے چلیں گے اور اس کے بعد پھر مقام ابراہیم پر پہنچ جائیں اور مقام ابراہیم سے جو ہے وہ باہر کی طرف روانہ ہوں، تاکہ آپ کا جو چکر ہے وہ مکمل طور پر ادا ہو جائے، کیونکہ اگر آپ کے 7 چکر مکمل نہیں ہوں گے تو طواف مکمل نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ طواف کرتے ہوئے غیر محرم حضرات سے ٹکراؤ نہ ہو، اور بہتر ہے کہ خواتین جب طواف کر رہی ہوں اور اگر ان کے ساتھ ان کے جو محرم مرد موجود ہیں وہ ان کے پیچھے ہی چلیں اور جو ہے ان کو اپنی ڈھال بنا کر چلتے ہوئے جو ہے وہ طواف مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور جو بیگز ہوتے ہیں، جس طرح سے یہ ڈوری والے بیگ ہیں یا جو دوسرے بیگز ہوتے ہیں کالج یا اسکول بیگز وغیرہ، اس طرح کے کوئی بیگ جو ہے وہ ضرور اپنے شولڈرز پر جو ہے وہ ہینگ کر لیں، تاکہ پیچھے سے جو آنے والے غیر محرم حضرات ہیں ان کے ساتھ بھی ٹکراؤ کا جو معاملہ ہے وہ حتی الامکان کم ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ملتزم پر جو ہے وہ خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، اسی کے ساتھ حجر اسود پر بھی خوشبو لگائی جاتی ہے، اور احرام کی حالت میں خوشبو لگانا بھی منع ہے اور خوشبو کو چھونا بھی منع ہے۔ تو اگر احرام کی حالت میں ہیں تو حجر اسود کو بوسہ نہیں دے سکتے ہیں، نہ ہی ملتزم پر آپ ہاتھ لگائیں گے، کیونکہ اس سے بھی جو ہے وہ آپ کے طواف جو ہے وہ اس میں دم واجب ہو جائے گا۔
اور اس کے علاوہ مرد حضرات جو ہیں وہ رمل کرتے ہوئے شروع کے جو 3 چکر ہیں وہ لگاتے ہیں، لیکن خواتین جو ہے وہ طواف کے دوران رمل نہیں کریں گی، بلکہ اپنے جو نارمل ان کے قدم ہیں ان سے چلتی ہوئی، ہجوم سے بچتی ہوئی اور غیر محرم مردوں سے ٹکراؤ سے بچتی ہوئی جو ہے وہ طواف کریں گی، چاہے ان کے لیے وہ جو ہے بیت اللہ سے تھوڑا دور ہی طواف کریں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جتنا غیر محرم جو مرد ہیں ان سے ٹکراؤ ہونے کا یا ٹچ ہونے کا ہاتھ وغیرہ احتمال کم ہو اتنا زیادہ بہتر ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے خواتین کو جو ہے وہ طواف کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ خواتین طواف کے بعد جب مطاف سے باہر نکلیں گی تو بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے طواف کرتے ہوئے، اور اگر نیچے والی منزل پر جو ہے وہ زیادہ مطلب مطاف کے اندر صحن کے اندر بہت رش ہے تو کوشش کر لیں کہ پھر اوپر والی منزل پر جا کر وہاں سے طواف کر لیں، تاکہ جو کام ہم ثواب کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اس رضا کو ہم حاصل کر سکیں۔ اور حتیم میں نوافل ادا کرنے کے لیے بھی خواتین کے لیے مخصوص کیا گیا وقت ہے، اسی کے دوران ہی جو ہے حتیم کے اندر نوافل ادا کریں، اور یہ وقت جو ہے یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، کبھی یہ وقت فجر کے بعد ہوتا ہے، فجر کے بعد سے لائنز بننا شروع ہو جاتی ہیں اور دن کے 11 بجے تک خواتین کے لیے یہ وقت جاری رہتا ہے، اور کبھی یہ وقت جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد ہوتا ہے، یہ وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو ڈیٹیل ویڈیو جو ہے اگلی کسی ویڈیو میں ڈیٹیلز بتائیں گے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز حج یا عمرے سے متعلق آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔